أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی ناظرین، میں ہوں ویس قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان وینس انٹرٹینمنٹ پر. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تلاوت کر رہے تھے حافظ محمد مزمل. روزانہ کی طرح ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آج بھی ہمارا ایک اہم موضوع ہے جو ہم ہمارے علماء سے بھی جانیں گے اور گیسٹ سے بھی رائے جانیں گے کہ اس موضوع پر ہم کس طرح باتوں پر عمل کریں اور کس طرح اس موضوع کو ہم اچھا کر سکتے ہیں ہماری تربیت کے لیے، ہمارے اس زمانے کے لیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بیسس پر علماء. حافظ مفتی معین مجددی صاحب اور اس کے علاوہ مولانا سید ارباب موسوی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ گیسٹ میں موجود ہوتے ہیں صحت رمضان سیگمنٹ میں ڈاکٹر شکیلہ قاضی صاحبہ، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہوتے ہیں. جی ناظرین، آج کا اہم موضوع غرور اور تکبر. اس کا ایک اہم نکتہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو ہمیں سبق ملتا ہے غرور کے حوالے سے، وہ شیطان کے حوالے سے ملتا ہے کہ شیطان نے جب انا کی اور تکبر کیا اس کا کیا حال ہوا اور اس کو کیا صلہ ملا اور اس کے لیے کیا بنا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کا پہلے کیا رتبہ تھا اور غرور کے بعد، انا کے بعد اس کا کیا رتبہ ہوا. تو یہ ایک اہم موضوع ہے. غرور اور تکبر یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم سنتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں کہ ہاں علماء نے بیان کیا، ٹھیک ہے، ہم سنتے رہتے ہیں اس طرح کے بیان، بس نکال دو، ہاں بھائی سن لیا، ٹھیک ہے. عمل ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو عمل سن کر ہمیں عمل کرنا چاہیے. عمل کی توفیق ہمیں اللہ پاک عطا بھی فرمائے. اور عمل کا ایک بہت اہم کردار ہے ہمارے سننے کے حوالے سے کہ ہم سنتے ہیں، ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کیا جائے. یہی بہترین صلہ ہے اور یہی بہترین طریقہ ہے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا، بہتر کر کر جنت حاصل کرنے کا. جی ناظرین، یہ اہم موضوع غرور و تکبر میں ہم آج سیکھیں گے کہ ہم اس غرور و تکبر سے کس طرح بچ سکتے ہیں. کیا اس سے اس زمانے میں بھی بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی ہم اچیومنٹ کر لیتے ہیں آج کل تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. تو کیا ان چیزوں سے ہم نکل سکتے ہیں؟ اور ہم شرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کیوں بڑا کریں ہم سے. تو یہ ایک اہم موضوع ہے کہ کسی کو اپنے سے بڑا کرنا یہ بھی غرور و تکبر کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہ ایک اہم موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج ہمارے علماء سے. اور اس سے پہلے
ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے صحت رمضان. تو ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی. تو آج ہم جانیں گے کہ آپ کس حوالے سے کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں. جی آپ ٹاپک کا نام پہلے بتائیں. بیماری ہے جس کی وجہ سے مریض بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. تو سورائسس میں بتاتی چلوں کہ ایک آٹو ایمیون ہے, جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, جس کی وجہ سے آپ کی جلد کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اور آپ کی سیلز جو اسکن کے سیلز ہوتے ہیں ان کا ٹرن اوور یوزلی جو ہے 1 مہینے میں ہوتا ہے. لائک 28 ڈیز کا سائیکل ہوتا ہے جس میں نیچے والی تہہ کے سیلز آہستہ آہستہ ڈیولپ کر کے سرفیس پہ آتے ہیں. تو اس بیماری میں وہ ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے. اس میں 7 سے 8 دن میں آپ کی جو نیچے والی لیئرز ہیں وہ بہت جلدی اوپر آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے چھلکا بننا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, کن عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے, کتنی عمر میں یہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. یوزلی جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ فرام 20 to 25 اینڈ دین 50 to 60 ایئرس کا جو ایج بریکٹ ہے اس میں ہوتا ہے. ادروائز اس کی کچھ ٹائپس ایسی ہیں جو بچوں کو بھی انوالو کر سکتی ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ چھلکا ہوتا ہے, اس میں تھوڑی سی ایچنگ ہوتی ہے, ریڈنس ہوتی ہے, اور یہ زیادہ تر جو انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں باڈی سائڈز کی, جس طرح ایلبوز ہو گئے, نیز ہو گئے, اور اس کے علاوہ آپ کے فلیکچرز جن کو ہم کہتے ہیں جیسا بغلیں وغیرہ ہو گئیں, جوڑ جس طرح جسم کے ہوتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے. سر کی جلد کو متاثر کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر آنکھیں بھی انوالو ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ناخن بھی انوالو ہوتے ہیں, اور 30% لوگوں میں یہ ہڈیوں کو بھی انوالو کر سکتا ہے. جلد کے علاوہ بھی افیکٹ آتا ہے. بالکل, اور اگر آپ اس کا بر وقت علاج نہیں کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسپریڈ کرنا شروع ہو, باقی باڈی کی پوری اسکن کو بھی انوالو کر سکتا ہے, جو کہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ لائف تھریٹنگ کنڈیشن میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے, جس کو کہ ہم ایریتھروڈرما کہتے ہیں. اچھا, ان کے لیے ٹریٹمنٹس کیا ہے, کس طرح ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, اور کن باتوں پر عمل کر اس سے بچا جا سکتا ہے؟ جی اس کا جو ہے وہ جب آپ ڈاکٹر کو معائنہ کراتے ہیں تو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے, یہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. تو اس کے مطابق جو ہے اگر بہت کم اسکن سرفیس ہے, باڈی سرفیس ایریا کو انوالو کر رہا ہے, تو اس کے اوپر پھر ہم ٹاپیکل کریمز لگانے کے لیے کہتے ہیں, جس میں قوت مدافعت کو کم کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر پھر جیسے جیسے اس کی سیویرٹی بڑھتی جاتی ہے تو پھر ہم اورل میڈیکیشنز کی طرف جاتے ہیں. اور اب تو خیر کافی زیادہ جیسا ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, تو بایولوجکس جو ہیں وہ ٹریٹمنٹس بھی آ گئی ہیں اس کو روکنے کے لیے. دوائیوں کے میڈیسن کے علاوہ بھی اس سے بچا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی کیئر ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بچا نہیں جا سکتا, کیونکہ اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, یہ خود بخود ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ سٹریس ہو, یا اس کی جو ہے بیمار ہو, ایک دم سے کوئی بیماری ہو, بخار وغیرہ ہو گیا یا گلا خراب ہو گیا, تو اس کے بعد بھی یہ فلیئر اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, مطلب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بیٹھے گا اپنی, مطلب اس کا کچھ ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب خود بخود بیٹھنا شروع ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے, کیونکہ اگر اس کا علاج نہیں کرایا جائے گا, اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ بڑھتا رہے گا, اینڈ اٹ کین لیڈ ٹو مور ڈیفیکلٹ سچویشن دین واٹ اٹ از انیشیلی. اچھا, تو اس کے علاوہ مطلب آپ نے کہا کہ اس سے بچا بھی جا سکتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروایا جا سکتا ہے, تو کتنی ڈیوریشن لگتی ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے کہ آپ اتنے ٹائم میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایک منیمم اور میکسیمم کیا ڈیوریشن ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے؟ بالکل, دیکھیں اسے بچا تو نہیں جا سکتا. اگر جس کو یہ بیماری ہونی ہوتی ہے, جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا. ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیوریشن جیسے ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں تقریباً جو ہے 2 سے 3 مہینے تک ہمیں ریزلٹس مل جانے چاہیے, اور پھر اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ کو ٹیپر کر دیتے ہیں, لوور منیمم ڈوز کے اوپر پیشنٹ کو رکھتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہم ایک دم سے پیشنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالکل ہی آف دا ٹریٹمنٹ ہو جائیں, کیونکہ آف دا ٹریٹمنٹ ہم تب کہیں گے جب ایک اسپیسیفک ٹائم لائک 1 سال تک اگر اس کو کوئی ایشو نہیں ہو رہا اور اس منیمم ڈوز پہ وہ آرام سے رہ رہا ہے, تو پھر ہم اس کو بیچ میں تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ گیپ لے لیں. لیکن پھر بھی دوبارہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کو پیشنٹس کو دوبارہ ریلیپس ہو رہا ہوتا ہے. جی ناظرین, صحت رمضان میں آج ڈاکٹر شکیلہ قاضی بتا رہے تھے سورائسس کے بارے میں کہ ان کی کیا کیئر ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, کیا ٹریٹمنٹس ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عمل کر جو کیئر کر ہم ایزیلی
پہلے اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب علی چوہان، تو آپ کچھ اشعار نعت کے پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا للحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی، المصطفیٰ والمرتضی، وابناہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتے، المصطفیٰ والمرتضی، المصطفیٰ والمرتضی، وابناہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں، المصطفیٰ والمرتضی، المصطفیٰ والمرتضی، وابناہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ۔ بخشش کا میری مولا نے سامان کر دیا، بخشش کا میری مولا نے سامان کر دیا، اپنے نبی کا مجھ کو ثنا خوان کر دیا، بتلا کے مصطفیٰ نے سوالات کے جواب، پرچہ میری نجات کا آسان کر دیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا للحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی، المصطفیٰ والمرتضی، وابناہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آنے سے دل خوش ہوا،
تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوان اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا رمضان تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان آج 28 رمضان المبارک کی نشریات کے حوالے سے ہم نے الوداع پڑھا اور آج ہمارا جو موضوع ہے غرور و تکبر اس سے پہلے میں علماء سے ایک سوال کرنا چاہوں گا الوداع کے حوالے سے کہ جمعۃ الوداع یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا شرعی اعتبار سے کیا ہے جی مفتی صاحب بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں جہاں تک جمعۃ الوداع کا تعلق ہے اصل میں اس لغوی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے یا اسلامی اعتبار سے یہ کوئی ٹرمنالوجی نہیں ہے. یہ اصل میں صرف آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ایک چیز مشہور ہو گئی کہ یہ آخری جمعہ ہے تو اس کو جمعۃ الوداع کا نام عوامی طور پہ دے دیا گیا لیکن شرعی طور کے اوپر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. جیسے اور رمضان کے جمعے ہوتے ہیں اسی طرح جمعہ ہوتا ہے. یہ جمعہ بھی آخری جمعہ بھی رمضان کا عام نارمل جمعوں کی طرح سے ہی لیا جاتا ہے. جو فضیلت پہلے جمعے کی ہے وہی فضیلت آخری جمعے کی ہے تو اس میں کوئی خاص تخصیص نہیں. اس کی تھوڑی سی پرابلم کیا ہو گئی جمعۃ الوداع کا نام دینے سے لوگوں نے اپنے طور سے مختلف چیزیں روایتیں نکالنی اپنی عبادت مخصوص کر لی اس کے اندر سے
کسی نے کہا کہ اتنی رکعت پڑھ لو گے تو تمہاری قضائے عمری معاف ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزیں اس میں پیدا ہو گئی. خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ ایک چیز تھی نہیں شریعت میں, ہم نے اس کو ایک نام دے کے اس کو ہم جاری کر دیا. اسی طرح سے پھر ہم نے اس کو ایک پورا ایک کانسیپٹ ہمیں دے دیا کہ ودا ہے, اب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے, تو ہم نے ایک غم کا ماحول اور اس طرح کہ ہم نے کلام وغیرہ پیش کرنا شروع کر دیا. گو کہ ایک بات حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب رمضان آخری ایام ہوتے تھے آپ غمزدہ ہوتے تھے, کہ فرماتے تھے کہ اب وہ مہینہ جا رہا ہے جو کہ ہماری نیکیوں کا اجر کئی گنا ہو جاتا تھا, ہمارے لیے نیکیاں پھلنے پھولنے کا موسم تھا. کچھ ان کو غمگین ہوتے تھے, لیکن اس کو باقاعدہ ایونٹ کے طور کے اوپر بنا دینا, ایک آرٹیفیشل دیکھیں آپ دیکھیں لوگ اس میں الوداع پڑھا جاتا ہے جمعے کو یا آخری دنوں کے اندر, وہ لوگ بھی شامل ہو کے غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے روزے پورے نہیں رکھے ہوتے ہیں, جنہوں نے نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں, جنہوں نے تراویح چھوڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ بھی غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. غم کا اظہار تو وہ کرے گا جس نے اپنی روح کے ساتھ رمضان کو گزارا, نمازوں کے ساتھ اور اس کے تمام جو قیودات کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ اتارا, تو اس کو واقعی اس کو دکھ ہوگا کہ اب میرے پاس نیکیوں کا جو موسم تھا وہ ختم ہو رہا ہے. اچھا, وہ مطلب دلی کیفیت آ جائے گی کی جو فضیلت ہے وہ ایک ہی ہے, پہلا جمعہ ہو, دوسرا جمعہ ہو, تیسرا جمعہ ہو, چوتھا جمعہ ہو, تمام رمضان کے جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ ایک ہی ہے. جی مولوی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جمعۃ الوداع کوئی الگ سے کوئی اس کے لیے تحریریں ہیں یا کوئی فضیلتیں ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حقیقت کے ہم ایک سفرے پہ موجود تھے, اور وہ سفرہ جس سفرے کے اندر ہم خود مہمان تھے پروردگار کے, اگر وہ سفرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخری ایام چل رہے ہیں یا آخری دن چل رہے ہیں, تو ایک دکھ انسان کو ہوتا ہے کہ میں اتنے بڑی بابرکت شخصیت سے جو ہوں ان کے سفرے سے اٹھ کے جانے والا ہوں, جہاں پر جس طرح قبلہ صاحب نے بتایا کہ نیکیوں کا جو کاؤنٹنگ تھی وہ 10 گنا 70 گنا 700 مرتبہ زیادہ تھی. تو بالآخر اس حساب سے ایک غم کے حساب انسان مومن کو ظاہر ایک دکھ ہوگا, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. باقی اس کو ایک الگ سے ایک ایونٹ بنا کے اور پھر اس کا اہتمام کیا جائے, اور پورے رمضان کی ویسے کوئی اہمیت کا پتہ ہی نہ ہو, مگر یہ ہے کہ اس دن کو ہم الگ سے ایک بنائیں, تو وہ عمل اچھا نہیں ہے. مگر کلی طور پر ہم جو ہے الوداع کے ساتھ ساتھ جو آخری جو جمعہ ہوتا ہے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 1979 میں انہوں نے اس آخری جمعے کو یوم اللہ, یوم القدس, یوم فلسطین کے نام سے منانا شروع کیا تھا. ابھی پوری امت مسلمہ کے اندر آخری جمعہ جو ہوتا ہے اس کو ہم مظلوم کے نام کر دیتے ہیں, چونکہ فلسطین ایک مظلوم ریاست ہے, مظلوم عوام ہے, جس پر ایک قابض حکومت قبضہ کر کے اور ان کے تمام حقوق کو پامال کر رہی ہے. تو 1979 سے لے کر آج تک جو ہے تمام مکاتب فکر اس دن کو مظلوم کے نام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں. اگر اس فکر کے ساتھ کام کیا جائے تو پھر اس کا اجر اور ثواب جو ہے آپ کا بڑھ جاتا ہے, اور سمجھیں کہ آپ نے جو پورا مہینہ ایک اللہ کی عبادتیں کی ہیں تو اس سے ایک آخری اخذ آپ نے یہ لیا کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں. اگر یہ والا عنصر لے کر ہم رمضان کو الوداع کہیں تو زیادہ ثواب مل جائے گا. جی کیا کہنے مولوی صاحب, بہت اچھا ایکسپلین کیا مفتی صاحب اور مولوی صاحب نے جمعۃ الوداع کے حوالے سے. آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے غرور و تکبر. اچھا مفتی صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ غرور و تکبر کرنے والے کا انجام ہوگا کیا؟ جی دیکھیں, غرور و تکبر پہلے تو پتہ چلے غرور و تکبر ہوتا کیا ہے. جی بسم اللہ. اپنے اوپر کسی کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی اس کے پاس کوئی حسن و جمال ہو, کوئی مال و دولت ہو, کوئی فضیلت کسی کو پاس موجود ہو, تو اس کے اوپر وہ اس کو اپنے اوپر ایک اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہوئے دوسرے کو اس سے کمتر سمجھے, تو یہ غرور و تکبر کے بارے میں آتا ہے. جیسے کہ ابلیس کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں, تو ابلیس نے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کہا ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا, کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بناؤں, میں سجدہ کیوں بنوں گا, تو تکبر کیا. پھر تکبر کا انجام کیا ہوا, وہ راندہ بارگاہ ہو گیا جو کہ فرشتوں کا معلم تھا. وہ اس ایک عمل سے تکبر کرنے کی وجہ سے اس کو راندہ بارگاہ کر دیا گیا کہ آج اس کا ہمیشہ اس کو آخر تک قیامت تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں. تو اتنا یہ تکبر ایسی چیز ہے جس کی ہر حال کے اندر اس کی مذمت کی جاتی ہے. قرآن فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا.
اور فرمایا کہ جو صنف کا حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص تکبر کے ساتھ اس دنیا سے گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو تکبر کرنے والا نہ اس دنیا کے اندر پنپتا ہے نہ آخرت میں ابھی اس کے لیے رسوائی ہے. تو مسئلہ سارا یہ چیز آتی کیوں ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ تکبر پہ انسان پڑ جاتا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، یہ عزت ملنا نعمت ہے، شہرت ملنا نعمت ہے، علم ملنا نعمت ہے، حسن و جمال ملنا نعمت ہے، مال و دولت ملنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. جب وہ سمجھتا ہے یہ چیز جو مجھے ملی ہے میں اس کا مستحق تھا، مجھے ملنی تھی اور یہ میری اپنی وجہ سے ہے، تو وہ اللہ کے شکر کرنے سے دور ہو جاتا ہے اور اس آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ تکبر اور غرور میں چلا جاتا ہے. جب تکبر اور غرور میں جاتا ہے تو یہ تمام معاملات جو دنیا میں بھی اس کے لیے مذمت کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی مذمت کا باعث. جی مفتی صاحب بہت اچھا بیان کیا غرور و تکبر کے حوالے سے. جی موسوی صاحب، غرور و تکبر ایک اہم ہمارا موضوع ہے آج کا، مفتی صاحب نے بیان کیا اس کو اپنے حوالے سے. تو اب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ غرور و تکبر، اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کسی سے اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھو لیکن کم تر بھی نہ سمجھو، تو اس حوالے کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تکبر جو ہے یہ خود اسلامی احکامات میں سب سے مین احکام آتے ہیں جن کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کر رہا. مطلب یہ گناہان کبیرہ میں ایک چیز آ رہی ہے. اب ہمیں اگر چاہیے کہ تکبر نہ کریں تو ہمیں ظاہر رسول اللہ کی زندگی، ہمیں ظاہر اصحاب کی زندگی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی اولاد کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری ہے. ان کے پاس سب کچھ تھا. مولا علی علیہ السلام کی ہر جنگ میں دیکھیں علی فاتح ہیں. مثلا جنگ بدر کو دیکھ لیں، جنگ احد کو دیکھ لیں، جنگ خندق کو دیکھ لیں، جنگ نہروان کو دیکھ لیں، جنگ صفین کو دیکھ لیں، جمل کو دیکھ لیں. صفین میں، جنگ جمل میں، نہروان میں، ہر جگہ پر مولا علی علیہ السلام فاتح رہے. مگر کہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر کبھی کوئی تکبر کے ایک عنصر آیا ہو؟ ایک مرتبہ ہوا جب رسول اللہ نے کہا جنگ خندق میں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو مولا علی علیہ السلام کو اپنا امامہ پہنایا، اپنی ابا پہنائی، اور مولا علی علیہ السلام جب گئے تو ایک تکبرانہ انداز میں جا رہے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تکبر جو ہے وہ مسلمان کے لیے نازیبا ہے اور علی تکبر کے ساتھ جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تکبر جو ہے جسمانی تکبر نہیں ہے، یہ ایمان کا تکبر ہے. کیا کہنے، یہ کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں کہیں پر تکبر کرنا بہت لازم ہے، ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو دکھائیں لوگوں کو کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نمازی ہیں. مثلا ویسے تو ہمیں اپنے اعمال جو ہیں ان کو چھپانا ہے نا، مگر کچھ جگہ ایسی آ جاتی ہیں جہاں پر ہمیں اب ظاہر کرنا ہے. کون کون سی جگہ ہے وہ جہاں ہم ظاہر کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ بے نمازیوں کے درمیان چلے جائیں، آپ نے ان کو تبلیغ کرنی ہے، آپ وہاں پر مصلی بچھا کے ان کے بیچ میں نماز پڑھیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اظہار کر رہا ہوں یہاں پر، یہاں تو لوگ کہیں کہ بھائی تم نے جو ہے یہاں پر اظہار کیا، عبادت کو چھپا کے کر. نہیں، یہاں پر کرنا ضروری ہے تاکہ ویسے میری بات کا اثر نہیں ہو رہا، میرے عمل کا اثر ہو جائے ان کو. بنا کہے اصلاح کی نیت سے تکبر. جی یہ اس طرح کے کچھ یہ تکبر میں نہیں آتے. مثلا یہاں پر کہیں پر آپ کو اپنے اعمال، نیک اعمال کو ظاہر کرنے سے آپ کسی کو، جس طریقے سے ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، اب تو خیر نہیں، مگر وہ ہم جو ہے صبح کی فجر کی نماز جا کے بی بی کے حرم میں جا کے پڑھتے تھے. اور مجھ سے جو دوست ملتا تھا میں ان کو راغب کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی آئیں میرے ساتھ، ہم بھی جائیں سب. تو میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی صبح کے ٹائم جب ہم جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہوتی ہے، دل سکون سے بھر جاتا ہے. تو وہ اگلا بندہ میں دیکھتا ہوں، جب میں اگلے دن جاتا ہوں وہاں حرم میں تو دیکھتا ہوں وہ بندہ پہلے میرے سے کھڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو کچھ عمل ایسے ہیں جس کو آپ ظاہر کرتے ہیں اس نیت سے کہ میں اگلے کی اصلاح کر رہا ہوں، اگلے کو بھی اس نیکی کی ترغیب دے رہا ہوں تاکہ وہ بھی اس طرف آ جائے. اصلاح کی نیت سے ہم ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو وہ اس طرح ظاہر کریں کہ سامنے والے کی اصلاح ہو، اور وہ بھی اس کام میں، اس نماز میں، اس دین کے کام میں، اس نیکی میں آ جائے. جی ناظرین، اس کو تحدیث نعمت کے طور پہ لے لیا جائے. تحدیث نعمت بیان کر دیا جائے تو یہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تحدیث نعمت کے طور پہ کوئی نعمت آپ ظاہر کر رہے ہیں تو اس کو یہ کرنی چاہیے. فرمایا کہ تمہیں کوئی نعمت ملی ہے تو اس کا اظہار بھی کرو. اچھا، نعمت کا ظاہر کرنا چاہیے. جی ہم نے علماء سے سنا. اور ناظرین یہاں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، بریک کے بعد لوٹتے ہیں.
तनं फरसुद जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह तना फरसुद जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसुद जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह ज़े गिरदा खश हैरानम ज़िया शुद रोज़े सियानम ज़े गिरदा खश हैरानम ज़िया शुद रोज़े सियानम पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह तनम फरसुद जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिदा नाज नात पढ़ रहे थे हुजूर की बारगाह में। डॉक्टर शकीला काजी, आज हमारा जो टॉपिक है, अहम मौजू है गुरूर व तकब्बुर। तो आपने उलमा की बात सुनी, तो उस हवाले से आप क्या ऑडियंस को मैसेज देंगे? जी जी बिल्कुल, गरूर व तकब्बुर जो है वो करना बेहतर नहीं है, और जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है मैं तो उसी फील्ड के बारे में बात कर सकती हूँ कि वहाँ पे गरूर और तकब्बुर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमने मरीज़ के लिए आसानी पैदा करनी है, उसकी तकलीफ़ को समझना होता है, तो हमें बिल्कुल उसके लेवल पे जाके उससे बात करनी होती है। तो वहाँ पे गरूर और तकब्बुर की कोई जगह नहीं बनती है, और उसी से फिर अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है, अल्लाह ताला नवाजता भी है, और इसका कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है गरूर और तकब्बुर का। जी नाज़रीन, डॉक्टर शकीला काजी से आपने सुना, उनकी एडवाइस सुनी कि गरूर व तकब्बुर के हवाले से। जी उलमा साहब के एक हमारा अहम मौजू डिस्कस हुआ, और उसके बाद हमारे पास कुछ ऑडियंस से सवाल आए आज, और आज के कुछ सवाल इस तरह है कि पहला जो सवाल है वो ये है कि शलवार की जेब में जो शलवार होती है उसकी पॉकेट में पैसे रखना जायज़ है या नहीं है? ये एक ऑडियंस की तरफ से अहम सवाल आया जी, क्योंकि लोग मतलब कराची है, डकैती से बचने के लिए या अपने आप को सिक्योर करने के लिए, मोबाइल फ़ोन सिक्योर करने के लिए, पैसे सिक्योर करने के लिए तो यही चीज़ करते हैं, और अहम मौजू है। तो कुछ दिन से सवालात आ रहे थे, तो आज हमने कहा कि आज आपसे पूछेंगे कि शरई तौर पर ये जायज़ है या नहीं है। जी मुफ्ती साहब पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो बोल दूँ कि जो आजकल जो हम जिस शहर में हम रहते हैं, लोग सबसे पहले वहीं पे हाथ मारते हैं कि मोबाइल भी वहीं होगा, पैसे भी वहीं पे होंगे। बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमारे करेंसी नोटों का ताल्लुक है ना, मैं दूसरे करेंसी नोटों से, जैसे कोई दूसरे यूरोप के ममालिक हैं या डॉलर्स वगैरह हैं, वो तो आप रख लें, और यहाँ पे ये भी रखे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना रखें। हमारी अपनी करेंसी उस पर लिखा होता है रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, वो ये कि हदीस का मफ़हूम है वो वहाँ पे प्रिंट होता है, तो बेहतर है कि ना रखा जाए। अगर रख भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है कि ना रखा जाए वहाँ पे ना। जी मौसवी साहब, आप क्या कहेंगे, शरई एतबार से ये सही है या नहीं है? क्योंकि अजीब भी लगता है कि शलवार की पॉकेट के अंदर मतलब पैसे रखना, अजीब सा थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है। जी देखें, इसमें कोई शरई कोई मुश्किल नहीं है। हत्ता कि आप देखें, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके जो उनका फ्लैग है उसके अंदर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है जी। तो बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारे कॉन्सर्ट में वो अपने आप को बांध के चली जाती हैं, पूरा लपेट के चली जाती हैं, ठीक है।
تو کچھ چیزوں کا احترام ضروری ہے کہ بھئی کلمہ لکھا ہوا ہے تو احترام ہے کہ میں نہ پہنوں اس کی بے حرمتی ہوگی. جو ظاہر ہو رہا ہے, چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز ہے جو کہ آپ کے پاکٹ میں پڑی ہوئی ہے, یہ ظاہر نہیں ہو رہی, تو اس میں اگر آپ نے رکھ لیا تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے نا مردوں کے پاس رکھنے کی. جی, تو مطلب شرعی اعتبار سے اس کے حوالے میں مطلب کوئی منع نہیں ہے, لیکن ایک ادب کے دائرے میں وہ نہیں رکھنے چاہیے. جی ناظرین, آپ نے سنا اس حوالے سے جو ہمارے پاس آڈینس سے سوال آتے ہیں. ایک اور سوال ہے آج کا اہم, کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے, جیسے بلڈ بینک ہوتا ہے, تو ملک بینک بنائے جا رہے ہیں دنیا کے اندر, تو یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یا اس میں کیا حکم ہے؟ جی, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو مائیں ہوتی ہیں تو ان کو ایشو ہوتا ہے دودھ وغیرہ کا پلانے کا ETC, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ, جیسے بلڈ کی کمی ہوتی ہے تو لوگوں نے بلڈ بینک بنا دیے. تو اسی طرح ملک کا جب ایشو ہو رہا ہے تو ملک بینک بنائے جا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, اس میں ہر چیز کا مسئلے کا حل موجود ہے. اور جہاں تک یہ مسئلہ آتا ہے کہ جن بچوں کو ضرورت ہوتی ہے, وجہ کوئی بھی ہو, XYZ, بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں کہ ان کو دوسرا دودھ پلانا پڑتا ہے, تو اس کے اندر جو ہمارے پاس شریعت نے حل دیا ہے وہ جو رضائی ماں کا جو کانسیپٹ آیا ہے نا, وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ایسے بچوں کو جن کو ضرورت ہو, جن کی والدہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی, وہ دوسری جو ایسی عورت جو کہ دودھ پلانے کے قابل ہے اس کو ہائر کر کے اس کے ذریعے سے وہ دودھ پلایا جائے. اور اس چیز کو اصل میں مقید کیا گیا ہے, یہ انتہا ضرورت. دیکھیں, ویسے تو میں آپ کو بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پاک کے حکم کے مطابق انسان کا جو جسم ہے, انسان میں جو بھی چیز موجود ہے وہ اس کا اپنا مالک نہیں ہے, وہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو یہ جو ماں کی پاس جو دودھ پیدا ہوتا ہے اس کا مالک بھی رب تعالیٰ ہی ہے. اس کی جو اجازت رب نے دی ہے ایک محدود ضرورت کے تحت, محدود مدت کے لیے, تو اس وقت تو اس کو اس ماں کے ذریعے جو دوسری عورت کے ذریعے دودھ پلا سکتی ہے وہ دیا جائے. اس کے اندر پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے, اس میں جب دوسری عورت کسی بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو رضاعت ہو جاتی ہے, وہ عورت بھی اس کی ماں بن جاتی ہے, اور جو اس کے بہن, جو اس کی اولادیں ہوتی ہیں وہ اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر وہی معاملات ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کی اصلی بہن بھائی کے ساتھ جو حرمت والے تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات وہاں پہ بھی قائم ہو جاتے ہیں. اور جبکہ یہ جو ضرورت میں آپ کا یہ مقید کر دی ہے, یہ اندر ضرورت آپ کو مقید کیا گیا کہ آپ دوسری اور سے دودھ پلوا لیں, ورنہ افضل تو یہی کہ باپ خود پلائیں. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ اس کو ایز اے کمرشلائز طور پہ کر دیا جائے گا کہ جو ملک بینک کا مسئلہ ہے اس میں بہت سے مسئلے ایسے آتے ہیں کہ پھر اگر ان کیس کے آپ کے پاس ریکارڈ, آپ نے بھلا آپ نے پتا کہ فلاں عورت سے آپ نے لیا تھا, فلاں بچے کو دیا, لیکن یہ نمبر ایک اس میں ضروری نہیں ہے کہ ریکارڈ آپ کے پاس اتھارٹی کو, یا پھر دوسری چیز جو بندہ لے رہا ہے, جو اس نے پلایا ہے, وہ بھی اس کو یاد رکھ سکے. تو معاملات بہت غلط ہو کے رضاعت کے معاملے سے ہو کے پھر شرعی حدود کا اس میں تصادم آ جائے گا. تو اس لیے منع کیا کہ اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے. جتنی حد, جتنی قیود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے کہ دوسری ماں کے ذریعے اس کو ضرورت کے بعد پلا دیا جائے, اس حد تک رہا جائے, اس حد آگے نہ بڑھا جائے, تاکہ پھر اس سے بہت سارے مسائل بھی اور بھی پیدا ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ہیں, وہ پھر ڈیٹیل میں جائیں گے تو یقیناً وہ لمبا کام ہو جائے. آپ کے حوالے سے شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے بالکل. جی موسوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں مولانا سے ٹوٹلی ڈینائی کروں گا اس مسئلے میں, فقہی مسئلے میں, چونکہ ہم فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں. تو در حقیقت رضایت جو پیدا ہوتی ہے نا, اس کے لیے 8 شرطیں, اگر وہ 8 شرطیں پوری ہوں تو وہ اگلی ماں آپ کی رضائی ماں بنے گی اور رضایت کا عنصر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. سب سے پہلا کہ وہ جو بچہ ہے کسی زندہ ماں سے دودھ پیے, 8 شرطوں میں پہلی شرط. دوسرا یہ کہ وہ جس عورت کو وہ دودھ دے رہی ہے یا پلا رہی ہے وہ حرام کا نتیجہ نہ ہو, مثلا اس نے کسی سے زنا نہ کیا ہو کہ اس کو دودھ آ گیا, ٹھیک ہے. تو دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ کہ بچہ جو ہے مستقیم ماں کی چھاتی سے لگ کر وہ دودھ پیے,
اگر وہ دودھ کو نکال کے کسی برتن میں یا کسی چیز میں دیا جائے بچے کو تو اس سے بھی رضاعت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے, رضاعی ماں نہیں بن سکتی. چوتھی شرط یہ ہے کہ بچہ الٹی نہ کرے, مثلا پیا اور الٹی کر دی تب بھی جو ہے وہ رضاعت ختم ہو جائے گی. پانچویں شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے جو دودھ پی رہا ہے وہ کم از کم اتنا دودھ پیے ایک عورت سے کہ ہڈیاں اور گوشت اس سے بننا شروع ہو جائے. اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی ہڈیاں گوشت بننا, تو کم از کم اس کے لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم جو ہے 24 گھنٹے کے اندر 15 مرتبہ یہ بچہ جو ہے اس ماں سے منہ لگا کے دودھ پیے اور اس کے بعد وہ الٹی بھی نہ کرے. 15 مرتبہ اور ایک ہی ماں سے ہو. مثلا اگر کوئی ایسا ہو کہ ایک خاتون ہے سے اس نے 8 مرتبہ پیا, دوسری خاتون جو کہ دوسرے شوہر سے اس کو دودھ آیا ہوا ہے وہاں سے 7 مرتبہ پیا, تب بھی یہ رضاعت ساقط ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے دودھ جو ہے کہ ایک ہی شوہر سے ہو, 2 سال سے کم عمر ہو, مثلا بچہ عمر بڑی ہو گئی تب بھی جو ہے رضاعت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی. الٹی بھی نہ کرے. یہ جو ہم نے آپ کو 7-8 یہ شرائط بتائی ہیں, یہ شرائط ملک بینک میں کوئی بھی پوری نہیں ہوتی. ملک بینک میں دودھ ایک تو مخلوط ہو جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ڈائریکٹ چھاتی سے بچہ نہیں پی رہا ہے, تو اور مسلسل ایک ہی ماں سے جو ہے وہ نہیں پی رہا. یہ تمام شرائطیں جب پوری نہیں ہوتی تو ملک بینک سے یہ جو رضاعت والا مسئلہ ہے یہ بچوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا, اور یہ بلکہ عین عبادت ہے, اچھا عمل ہے. ایسی بہت سارے بچے, چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں, یا اس طرح کے بہت سارے ایسے جو فقیر ملک ہیں ان کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کی ماؤں کو دودھ نہیں ہے, اب وہ بچے مر رہے ہیں, پاؤڈر کے دودھ نہ جانے کیا سے کیا وہ چیزیں لے رہے ہیں. مگر اگر ملک بینک کا قیام ہو تو ان بچوں کو ایک ماں کا دودھ مل جائے گا, اور وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے, اور بچے اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کو کوئی رضاعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اور وہ ان کی زندگی بچ جائے گی, اور وہ ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد ہو کر سامنے آئے گا. آپ نے ایکسپلین کیا ایک چیز تھوڑی ہمارے یہاں جو فقہ حنفی میں, چاہے وہ حنفیہ ہو, شافعی ہو, مالکیہ ہو, حنبلی ہو, ہمارے یہاں رضاعت 2 سال کی عمر کے اندر ہو, اور چاہے دودھ وہ چھاتی سے لیا گیا یا چھاتی سے دودھ نکلا اس کے منہ میں گیا, اس کے اندر چلا گیا ہے دودھ, تو اس پہ رضاعت ثابت ہو جائے گی. ہمارے یہ جی مفتی صاحب اور موسوی صاحب نے اپنی اپنی رائے دی اس حوالے سے, سوال کے حوالے سے. جی ناظرین, یہاں وقت ہوتا ہے رخصت کا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.